کیا اور جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے ہم کیا کیا میجر لیں اور کس طرح کے اسٹیپ لینے ہیں وہ سارے ڈیسیجن لیے گئے ہیں. اور اس میں ہم نے کہا کہ عوام کی جو سیکورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم انشاءاللہ ہر وقت الرٹ رہیں گے اور ان کی سیکورٹی اور ان میں اور صوبے کے اور ملک کے جو بھی سیکورٹی کے معاملات ہیں انشاءاللہ ہم ہر وقت الرٹ رہیں گے. اور یہاں پہ ان کو سیکورٹی دینا گورنمنٹ کا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا فرض اور فریضہ نبھائیں گے. اور انشاءاللہ عوام کو کسی چیز کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ریسنٹلی ایک مس ہینڈل ہو گیا تھا کہ اسکولیں بند کر دیے گئے. ابھی ہم نے ڈیسیجن لیا کوئی اسکول بند نہیں ہوں گے, ایگزام بند نہیں ہوں گے اور سیکورٹی ہمارا ذمہ داری انشاءاللہ سیکورٹی دیں گے اور صوبے کی سیکورٹی کے لیے ہم وقت کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مذہبی جو رسومات ہیں, تہوار ہیں, جو بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی نبھائیں گے اور اچھے طریقے سے نبھائیں گے. ہم سب اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوگا جس سے عوام کو پینک ہونے کی ضرورت ہے, پینک ہونے کی کوئی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم ہر وقت کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اور ہمارے فورسز کو ہم نے سب جتنے ادارے ہیں, سیکورٹی ایجنسیز ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہم نے کہا کہ آپ الرٹ رہیں اور صوبے کی امن امان کی ذمہ داری ہم سب کا فرض ہے اور عوام کو کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے. نہ ہم نے پہلے باقی جو چیزیں جس طرح ہم نے کہا کہ سیکورٹی اپنی جگہ پہ, عوام کو کسی صورت میں ہم تکلیف نہیں دیں گے. اور اسکولیں کل سے کھلنا چاہیے اور آئندہ کے اس طرح کے کوئی ڈیسیجن لیا گیا, میں نے سی ایس صاحب کو کہا کہ اس طرح کا کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے اور عوام کو سیکورٹی دینا ہمارا ذمہ ہے. تھینک یو. سر یہ بتائیے کہ ایک تو یہ اتنا پینک شہر میں اور پورے صوبے میں پینک اتنا کریٹ کر دیا, ایک تھریٹ پر یہ ساری چیزیں کی گئی, تو کیا اس تھریٹ کو اس طریقے سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے نہیں میرے خیال میں تھریٹ کی وجہ سے نہیں ہے. تھریٹ تو ہم ہر وقت تیار ہیں, ایسے تھریٹ پہ ہم اپنے کان نہیں دہراتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کریں گے. ایسے کوئی چیز بھی آ جائے ہم تھریٹ گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو دکھا بھی دیں گے کہ اگر وہ جس طرح ہمارے فورسز نے انہوں نے اٹیک کیا تھا نوشکی اور ان کا جس طرح ان کا مقابلہ کیا اور وہ بھی ایسے جگہوں پہ کیا جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر وہ نہیں تھا, ان کا کلرکل وہ جگہ تھے جہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑی. انشاءاللہ تھریٹ کی وجہ سے نہیں, ایک مس ہینڈل ہو گیا تھا یہ, کوئی انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا. اور باقی انشاءاللہ عوام اوپن فورم میں ہر جگہ پہ ہر اپنے جہاں جانا چاہتے ہیں بالکل انشاءاللہ جائیں, ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں. اور ایسے حکومت اپنی ریٹ کو قائم رکھے گی اور ریٹ کو کبھی چیلنج کرنے نہیں دے گی. اور ہم نہ تھریٹ الرٹ کے لیے ہم نے یہ کیا, نہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. انشاءاللہ میں نے ابھی بھی کہا کہ ان چیزوں کی تھریٹ کیا ہے, میں اوپن ہی ابھی چلیں بازار چلتے ہیں, گھومتے ہیں اور سب جگہ یہ کیا ہے تھریٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پورا فورس ہماری ساتھ ہے, جوان ساتھ ہے ہمارے انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ یہ پینک پھیلایا گیا ہے, نہیں پینک نہیں میں نے ایک مس ہینڈلنگ ہو گیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. آپ کی ترجمان بھی جو آپ نے رکھی ہے فرازین, وہ کسی بھی معاملے پر یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو کیا انہیں ہٹانے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی اس کو بھی تب پراپر اس کو نہیں دیا گیا, وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ترجمان بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور گورنمنٹ بھی آپ کے سامنے. ریسنٹلی ہمارا وہاں پہ ایک اہم میٹنگز وہاں پہ میں اور سی ایس صاحب اور سارے ہمارے منسٹر صاحب وہاں اسلام آباد میں میٹنگز چل رہے تھے مختلف, کیونکہ نیا بجٹ بھی آ رہا ہے اور ہمارے بہت سارے ساؤتھ پیکیج نارتھ پیکیج کے حوالے سے اور بھی بہت سارے ایسے ڈیسیجن تھے جو ہم نے وہاں پہ میٹنگ کرنے پڑی, جس کی وجہ سے ہم اسلام آباد میں تھے. انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور جہاں چاہیں آپ لے جائیں. جی سیاست دیکھیے نہیں, ہم آمنے سامنے نہیں ہیں. ہم اپنے صوبے کی بات کریں, بہتر ہے صوبے کی امن امان بہتر کریں, صوبے کی ڈیولپمنٹ بہتر کریں. مرکز جانے, اس کا کام جانے, وہ اپنے خود مقابلہ کر لیں گے جو بھی
आपस में मुकाबला। मरकज के बाद सुबह में भी तब्दीली के इम्कानात हैं। देखिए तब्दीली तो जहाँ चाहे आ जाए, तब्दीली ने आना है तो आएगा, वो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। तब्दीली के लिए हमने कोई वो नहीं, जो असामियाँ आई है उस पर भर्ती का अमल रोक दिया गया इस हवाले से। नहीं कोई नहीं रोके। हमारा फर्स्ट फोकस है कि हम लोगों को रोज़गार दें, बॉर्डर्स में रिलीफ दें, और जहाँ जहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को दूर करें। जहाँ पे रोज़गार की ज़रिया जो रोज़गार हमारे पास अवेलेबल हैं फौरी तौर पर दें। जहाँ जहाँ पे उनके लिए रोज़गार की ज़रिया बना सकते हैं हम बनाएं और उनको रिलीफ दें। हमारा काम यही है, हम बलूचिस्तान को ही बेहतर करें, बाकी पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान वाले जाने। वो जो फेडरल वेलफेयर देखिए उसमें हमारे MNAs आपस में बैठे हुए हैं, वो अपना मशावरत कर रहे हैं, हम सब ने मशावरत किए हैं, वो अपनी मशावरत से फ़ैसला कर लेंगे। हमने MNAs को कहा कि आप बलूचिस्तान की मुफाद में अच्छे फ़ैसले करें। हमने उनको सब मिल के हमने डिसीजन लिया कि आपने बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए जहाँ पे अच्छे फ़ैसले करने वो कर लें। वो MNAs इंशाल्लाह करेंगे और अच्छे फ़ैसले करेंगे और सूबे के मुफाद और मुल्क के मुफाद में करेंगे। वज़ीर का एतराज़ात थे कि अपोजिशन को फंड से दिए जा रहे TSDP में और उस पर काफ़ी इख्तलाफात भी चल रहे थे। तो देखिए ये कि जो नॉन इलेक्टेड लोगों को जो फंड तकसीम किए जा रहे थे उस पर आपने किस हद तक काम किया, और जो इलेक्टेड लोग देखिए हम चाहते हैं हमें नॉन इलेक्टेबल नहीं है। जहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं आपने खुद कवरेज दिया, अपोजिशन रोडों पे रहे, उनके ऊपर बत्तर बंद गाड़ियाँ चलाए गए और उनको ज़ख्मी किया गया। ये खुदा अल्लाह की बड़ा करम हुआ कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, कोई हमारे MPA या हमारे कोई नुमाइंदा रुकन जिसको अवाम ने अपनी तकदीर बदलने के लिए इस हाउस में भेजा, वो इस दुनिया से मतलब ज़ख्मी तो बहुत हुए, लेकिन ये कि अल्लाह ने बचत किया और बहुत बड़ा एक क्राइसिस से हम बच गए। हमारा मकसद है कि जो इलाके नज़रअंदाज हुए हैं उनको हमें ना अपोजिशन को फ़ंड दे रहे हैं, जो नज़रअंदाज इलाके हैं उनको हम डेवलपमेंट के फ़ंड दें और बलूचिस्तान की तरक्की में हम कहते हैं बलूचिस्तान के तमाम जो ज़िले हैं, तमाम जो तहसील हैं, यूनियन हैं, हम उनको यकसां फ़ंड दें और उनके ये नहीं देखें कि ये अपोजिशन है या गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है इलाकों को डेवलप करना, सूबे को बेहतर करना और अवाम की एतमाद को बहाल करना। सर ट्रैक से लोग एहतजाज पे जा रहे हैं, ग्रैंड अलायंस है, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी जी? मतलब थ्रेट्स हैं सूबे में और लोग स्टूडेंट्स वगैरह थ्रेट्स का क्या थ्रेट्स मैं समझ नहीं आ रहा, थ्रेट्स को आप लोग क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं? कोई नहीं है, इंशाल्लाह हम अपनी सिक्योरिटी बेहतरी की तरफ हम गए हैं। इंशाल्लाह कहीं पे भी आवाम को किसी चीज़ की इस तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, कोई थ्रेट में नहीं। क्या इमरान खान तहरीक अदम एतमाद में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? और इस्लामाबाद में कुछ देखिए जब उनके इकट्ठे होने को आप कैसे देख रहे हैं? आपके सामने इधर बलूचिस्तान में भी आए, ये चीज़ें आते रहते हैं, गवर्नमेंटें मुकाबला कर सकते हैं, करेंगे, नहीं करते हैं, उनकी ऊपर की इस्लामाबाद की बात है। अब हम सूबे में रहें तो मेरे ख्याल बेहतर है सूबे से बाहर नहीं रहें। जी खलील भाई बिल्कुल जी नहीं, देखिए जो चेंज आनी है उसको कोई रोक नहीं सकता। हम चीज़ों में किस लिए तैयार हो, हमारा जिम्मेदारी है। मैं ना अदम एतमाद वाली चीज़ों पे जाता हूँ, एक दिन है 2 दिन है, मैं जब तक हूँ मैं अपने अवाम के साथ रहूँगा, अवाम की जितने बेहतरी कर सकता हूँ उस पर जाऊँगा। अगर कल निकलना है तो निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं। सरदार अख्तर नेगल से आपकी मुलाकात हुई है, सरदार अख्तर नेगल से, जबकि उनका पहले ये कहना था कि इनको लाने में हम शामिल नहीं है, लेकिन अभी आपकी सरदार अख्तर नेगल से मुलाकात हुई है तो उन्होंने आपको क्या यकीन दिलाना कराइए, क्योंकि कुछ आप लोग आपके बंदे नाराज़ होंगे, जाम साहब के साथ चले गए। नहीं, हमारे कोई लोग नाराज़, जाम साहब भी हम हैं, हम भी जाम साहब है, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इस चीज़ को वो नहीं करें। हाँ, मेरे ख्याल में सियासी लीडर्स से मुलाकात, आपने देखा है कि
میں محمود خان کے پاس گیا ہوں, میں اختر مینگل کے پاس گیا ہوں, مولانا واسع کے پاس گیا ہوں. میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس ہے. صوبے کی بہتری کے لیے, صوبے کے امان کے لیے, صوبے کے عوام کی اعتماد بحال کرنے کے لیے میں بلوچستان کے عام لیڈرشپ کے پاس بھی جاؤں گا, عام بندے کے پاس بھی جاؤں گا, عام لوگوں کو اپروچ کروں گا تاکہ ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور صوبے کی بہتری کے لیے. اس میں یہ نہیں کہ میں گیا وہاں پہ اور نہ کہیں پہ انہوں نے یہ بات کیا کہ ہم بلوچستان میں کوئی چینج لائیں گے. دیکھو چینج آنا جانا میرا مسئلہ نہیں ہے, چینج نے جو آنا ہے وہ آئے. میرے پاس 1 دن ہے یا 100 دن ہے, میں اپنے عوام کے ساتھ رہوں گا, عوام کی بہتری کے لیے. سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے لیے, اس حوالے سے کیا کہیں گے گرینڈ الائنس؟ دیکھیے آپ نے بہت چیزیں آبزرو کی ہیں, دیکھے ہیں, اور 3 سال سے گورنمنٹ بھی دیکھے ہیں. یہاں پہ دھرنے چیزیں آپ الحمدللہ بہت چیزیں آپ کو کہیں پہ کوئی چیز نہ دھرنے نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی ریلیاں نظر آ رہے ہیں. آپ کو لوگ جہاں جہاں انہوں نے ہم سمجھتے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں, لوگوں کی ڈیمانڈز بھی ناجائز نہیں ہیں, لیکن ہم اپنی فائننس کی پوزیشن دے کے ہم جہاں جہاں ریلیف دے سکتے تھے ریلیف دے دیا اور دے رہے ہیں. اس میں میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں. اگر وہ لوگ کوئی اپنا ڈیمانڈ کرتا ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور ان سے بات چیت کے ذریعے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو سمجھ ہے کہ بلوچستان میں اتنے فنڈ اتنے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن کہ ہم ان کی اتنی تنخواہیں جتنا ہے ان کے تنخواہیں کئی زیادہ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ پوزیشن نہیں ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بلوچستان اس پوزیشن میں ہوگا, تنخواہیں بھی بہتر ہوں گے, اور یہ ریکوڈیک اور باقی چیزیں اگر کام شروع کر دیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ بلوچستان کی تقدیر کہاں سے کہاں پہنچی. حکومت سازی کے اوپر بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں پچھلے دنوں میں, کیا آپ ان کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ حکومت سازی میں کیا مطلب؟ کچھ الزامات لگائے گئے تھے. دیکھیں یہ میرے خیال بگٹی صاحب اور میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس بلوچستان والوں کے پاس اتنے پیسے ہیں, اور دیں گے کس کو؟ ہم اگر پیسے دیتے تو ہمارے بندے نہیں اٹھ جاتے, پیسے والے تو ہم نہیں ہیں, بندے ہمارے غائب ہو گئے تھے, اسلام آباد شاپنگ کے لیے بولتے گئے تھے, پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے. تو آپ کو بھی سب چیزیں پتہ ہے, پتہ ہوتے ہوئے پر کیوں کہتے ہو؟ اور اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم اس کو عوام کے لیے خرچ کرتے, لوگوں کو ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں نا. ہاں ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلایا, باقی اس کے علاوہ اللہ ہم سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ ہم نے 1 روپیہ آگے پیچھے کہیں پہ دیا. انشاءاللہ یہ میں آپ کو تمام میڈیا کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. ہم نے 1 روپیہ کہیں پہ ہم نے نہ دیا, نہ کسی نے مانگا, نہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ دیں گے. صاحب آپ نے کہا کوئی تھریٹ نہیں ہے, جبکہ پولیس نے جو باقی اداروں نے تھریٹ الرٹ جاری کیا وہ اپنی جگہ پر, پولیس نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے, تو کیا وہ غلط ہیں دونوں؟ دیکھو تھریٹس تو ہم شروع سے ہیں, تھریٹ کا تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں. تھریٹ جب آپ نے بلوچستان کے آپ نے ہر وقت تھریٹس آتے رہتے ہیں, تو تھریٹ سے یہ مسئلے نہیں ہیں کہ ہم تھریٹ میں اپنے صوبے کو بند کریں. تھریٹ کا مقابلہ کریں گے, ہم تیار ہیں, اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے. اور تھریٹ آتے ہیں آنے دو, لیکن تھریٹ کے لیے تھریٹ دیکھیں جو چیزیں ہیں, جو ملکیں ہیں, ہر جگہ یہ چیزیں ہیں, تھریٹ آتے رہتے ہیں, اور وہ تھریٹ کا اسسمنٹ کرتے ہیں اور میٹنگیں کرتے ہیں, اور عوام کو کبھی بھی اس میں تکلیف نہیں دیتے, اور ذمہ داری اپنا گورنمنٹ کا ہے اور اداروں کا ہے, وہ ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے کیا ہے مقصد جنہوں نے اس پہ لاپرواہی برتی اور جس طرح پینک کریٹ کیا ہے ان کے خلاف کوئی ہاں ان کا وہ محکمانہ کارروائی دیکھتے ہیں کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس طرح کی کوئی آئندہ کوئی نہ کریں, نہ کس طرح انفارمیشن پھیلائیں جس سے عوام کو ہم پریشان کریں. لیکن عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ پورے گورنمنٹ اور ادارے ساتھ ہیں. دیکھیں ہمیں صوبے کی بہتری کے لیے الیگل کوئی ٹرالنگ نہیں ہو رہی ہے. بارڈریں ہم نے کھول دیے ہیں اور عوام کو ریلیف جہاں جہاں پہ ضرورت تھا ہم نے وہاں پہ دیا. ٹرالنگ سسٹم جو
صدیوں سے چلا آ رہا تھا. ہماری ٹیم نے, چیف سیکرٹری صاحب نے, ہم نے سب مل کے, فشریز ڈپارٹمنٹ نے اور میرین ٹائم نے, سب نے مل کے وہاں پہ ٹرالرنگ کو زیرو کر دیا ہے, آلموسٹ زیرو ہے. اور بارڈرز میں جو مسئلے تھے, بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دیکھو ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہم کوشش کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں, اور اس سے لوگوں کو جب تک ہم عزت دار روزگار نہیں دے سکتے ہیں, ان کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہم ان کو بند نہیں کریں گے. انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہیں, اور یہ چیزیں ڈرنے مرنے والی کہانیوں سے وہ باہر ہیں. اور جہاں جہاں ہم خود اس سے زیادہ عوامی بندے ہیں, اور ہم لوگوں کی ریلیف کے لیے کسی جگہ پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے ہیں کون کہاں جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے, وہ اہمیت نہیں ہے اس طرح ہوتی سٹی میلہ بہت اہم میلہ بلوچستان کا. صدر یہاں پر آیا لیکن آپ اس میں نہیں گئے, نہ اختتام میں نہ اختتام پہ, تو کیا صدر سے ناراضگی تھی یا میلے سے؟ نہیں, اس میں صدر صاحب کو ہی ہم نے بلوچستان گورنمنٹ نے وہ کیا تھا. جس دن یہ ہوا تو مجھے کرونا ہو گیا تھا, اور ساتھ ساتھ ریکودک کا یہاں پہ میٹنگ چل رہے تھے, مطلب ایک اہم میٹنگ چل رہا تھا جس میں لازمی تھا کیونکہ وہ بلوچستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے تھے. تو اس وجہ سے میلے میں ہم نے الحمدللہ جو پہلے دفعہ جو ہوا تھا اس کو بہت محدود کیا گیا تھا, ہم نے بالکل واسٹ کیا, اور کہیں پہ بھی کوئی وہ نہیں کیا. اس جو ثقافتی میلہ تھا اس کو ایسے کر دیا کہ میرے خیال تاریخ میں کہیں پہ, اور پریزیڈنٹ بھی میرے خیال میں آپ کو 3-4 سالوں کے بعد پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب آئے اور وہاں پہ انہوں نے سبی میلے کو اٹینڈ کیا, اور میرا بھی پروگرام تھا لیکن ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے جا نہیں سکا, کیونکہ چیف منسٹر کی ذمہ داریاں میلے کے ساتھ ساتھ عوام کے جو یہ ثقافتی میلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ذمہ داریاں ہوتے ہیں, ان کو بھی نبھانا. ہمارے وزراء تقریباً پورے گئے ہوئے تھے, ایسا نہیں تھا کہ ایک دو تھے, پورا جنگ کے ساتھ, پورا کیبنٹ جنگ کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اور صرف چیف منسٹر ادھر تھا. میں نے اپنے جو منسٹر جتنے ہیں ان کو چیف منسٹر کا اختیار ویسے بھی دے چکا ہوں.